استغفراللہ کی طاقت اور فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اپنے گناہ کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات گناہوں سے گھرا ہوا ہے۔ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اصل زندگی بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزشوں کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر چال سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس کے چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہے گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ دوستو، آج ہم سوچیں کہ ہم کتنا استغفار کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا رحیم کریم ہے۔ قرآن میں استغفار کے 8 بڑے فائدے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والے ہیں۔ حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دن تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر سکے، اور وہ رات تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر سکے۔ مسلم شریف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، اس سے آپ کے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ عطا کرے گا۔ آج ہر کوئی مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر رہا، لیکن کیا انہیں نہیں پتا کہ استغفار سے بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں اور اولاد سے مایوس لوگ اپنی مراد کو پا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ نمبر 3، استغفار کرنے والوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ جو کچھ دعا کرے اللہ اس کو قبول کرے۔ حقیقت میں ایسا ہوگا، کیونکہ استغفار میں وہ طاقت ہے کہ وہ دعا کو قبول کروانے میں مدد کرتا ہے۔ استغفار رزق اور ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگو اور مغفرت طلب کرو، وہ آپ کو ایک مخصوص مدت کے لیے ایک راحت کی زندگی سے نوازے گا اور ہر بہتر عمل کرنے والوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے استغفار کرنے پر خاص کر روزی اور رزق و ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تو ہمیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ نمبر 5، استغفار کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ انسان بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، ایسے میں استغفار بے شمار بلاؤں اور آفتوں کو ٹالنے والا ہے۔ نمبر 6، اللہ رحمت کی بارش کرے گا۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائیں گے۔ ہم پر عذاب کا ایک حصہ یہ ہے کہ بارش رک جاتی ہے، لیکن استغفار ہمارے لیے اللہ کے رحمت کی بارش لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہماری زندگی میں طاقت کا اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ یہ دنیا ہمیں کمزور اور پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہے، ایسے میں استغفار سے ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر طاقت اور صبر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو باغوں اور نہروں سے نوازے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مال اولاد کو بڑھائیں گے اور تم کو باغ عطا فرمائیں گے اور نہریں جاری فرمائیں گے، اس زمین پر یا اس کے بعد۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ باغوں اور نہروں سے نوازے گا اس کو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔
دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان گناہوں کے ساتھ رحم کا معاملہ گناہوں کا پتلا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے، تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے فائدے بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار ہیں، کیونکہ وہی معافی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں سکون لینا ہے وہ استغفار کرے۔ دوستو، استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال اور دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، کسی بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب سے نواز دے گا، کیونکہ مسلمانوں ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر اور برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ کا ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائش اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح بندے کو اپنے آپ پر اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے، اور ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی یہی عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم اور کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظ کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا دروازہ دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے اور تمہیں اپنی طاقت میں سے طاقت بخشے۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور تمہارے لیے باغت مہیا کروں اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کروں۔ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اونچی آواز میں استغفر اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے فرمایا، کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار مومن بندے کا بلند مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اول یہ ہے کہ وہ جو ہو چکا اس پر شرمندہ ہونا،
दूसरा यह है कि हमेशा के लिए गुनाह न करने का पक्का इरादा कर चुका हो। तीसरा यह है कि मखलूक के हकूक़ अदा करना, यहाँ तक कि अल्लाह के सामने इस हालत में पहुँचो कि तुम्हारे दामन पाक साफ हो और तुम्हारी कोई पकड़ ना हो। चौथा यह है कि जो तुम पर फर्ज किए हुए थे और तुमने उन्हें ज़ाया कर दिया था, उन्हें अब पूरी तरह अदा करो। पाँचवा यह है कि जो गोश्त हराम से परवरिश पाता रहा है उसे तौबा करो। छठा यह है कि अपने जिस्म को इताअत से आशना करो। जिस तरह गुनाह से लज्जत हासिल किए हो, ऐसे लोग अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने के हकदार हैं जो गुनाह की दुनिया से खुद को अलग कर चुके हैं। वरना जिससे गुनाह का इरादा ही नहीं छोड़ा, जिसने अल्लाह की जानिब मुँह ही नहीं फेरा, उसका यह कहना ही दुरुस्त नहीं है कि मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने की आदत डालें, चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसके अलावा आप सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फ़रमाए, आमीन। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ।